السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، آج پاکستان کے پارلیمانی وفد کو افغانستان سے واپس کر دیا گیا ہے اور افغانستان میں لینڈ نہیں کرنے دیا گیا۔ دورہ افغانستان پہ بلا کر دعوت دے کر بلایا گیا ہے اور دروازے سے چوکٹ سے واپس کر دیا گیا ہے، جی آپ لینڈ نہیں کر سکتے۔ بظاہر ریزن تو جو اسپیکر اسد کیسر ہیں وہ تو مسلسل دھڑا دھڑ پریس ریلیز جاری کرائے جا رہے ہیں، جی سیکیورٹی بنیادوں پر یہ ہم نے دورہ ملتوی کیا ہے۔ اب دورہ ملتوی کیسے ہوتا ہے بھائی؟ دورہ ملتوی تو پہلے ہوتا ہے نا، یا تو آپ کر دیتے یا وہ کر دیتے سیکیورٹی بنیادوں پر ہی، لیکن یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ کو دعوت بھی دی جائے، آپ کے لیے استقبال کی تیاریاں بھی کی جائیں۔ کی گئی ہیں نہیں کی گئی ہیں، لیکن اسپیکر تو صاحب تو جاری کرائے جا رہے ہیں، لیکن اس کے بعد جب آپ ان کے حدود میں، فضائی حدود میں افغانستان میں آپ پہنچیں، پھر آپ کابل ایئرپورٹ پر لینڈ کرنے والے ہوں تو آپ کو کہا جائے کہ جی آپ نہیں اتر سکتے، آپ واپس چلے جائیں۔ جی دروازے سے واپس کر دینا یہ تو کبھی نہیں ہوتا۔ اصل حقائق میں آپ کے ساتھ آج کی ویڈیو میں اس میں بتاؤں گا۔ میں نے کچھ چیزیں معلوم کی ہیں اپنے طور پر کہ کہانیاں کیا ہیں، یہ بھی بتاؤں گا۔ اس کے علاوہ جو عالمی سطح پر پی ٹی آئی حکومت کی پالیسیوں نے پاکستان کو تنہا کیا ہے، رسوا کیا ہے، کس کس موقع پر انہوں نے پاکستان کو تنہا کیا ہے عالمی سطح پر اور سفارتی لیول محاذ پر یا خارجہ محاذ پر، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ میں موجودہ حکومت کی اوورآل پرفارمنس جو لوکل سطح کی ہے اس پر تو نہیں جاؤں گا، لیکن خارجہ اور جو سفارتی محاذ ہے اس کے حوالے سے بتاؤں گا کہ پاکستان کو کس طرح تنہا کیا جا رہا ہے۔ نااہلی ہے، کیا ہے، پلاننگ نہیں ہے، ٹیم نہیں ہے، جان بوجھ کر کیا جا رہا ہے، کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن بہرحال میں اس پر ڈیٹیل میں جا رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے ان دوستوں سے درخواست کروں گا جن دوستوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا یا چینل پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں، وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی جو اپڈیٹس ہیں پولیٹیکل وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر ہوتی رہیں، اور اگر پروگرام اچھا لگے تو اس کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں اور کمنٹس بھی کریں۔ تو ویورز، کہانی اس طرح ہے کہ اسپیکر اسد کیسر نے 1.5-2 سال پہلے ایک ایگزیکٹو کمیٹی ایک بنائی گئی تھی پاکستان اور افغانستان کے پارلیمنٹیرینز کے فرینڈشپ کو مضبوط کرنے کے حوالے سے۔ اس کمیٹی کے ایگزیکٹو کمیٹی کے بہت سارے اجلاس ہوئے، بڑی محنت کی گئی، بڑی ڈسکشن، طویل ڈسکشن کی گئی۔ اس کے بعد گزشتہ سال اکتوبر میں کانفرنس بلائی گئی جس میں افغانستان کے پارلیمنٹ کے اسپیکر آئے، افغانستان کی چیئرمین سینٹ آئے اور افغانستان کے وزیر تجارت آئے، تجارتی تاجر برادری کے وفود آئے، بڑا ڈیلیگیشن آیا افغانستان سے اور کانفرنس میں شریک ہوا۔ کانفرنس کے موقع پر پھر اسپیکر، وہاں کی جو اسپیکر ہیں پارلیمنٹ کے افغانستان کے، انہوں نے اور سینٹ کے چیئرمین نے افغانستان کے اور وزیر تجارت نے اسپیکر اسد کیسر کو بھی دعوت دی کہ جی پاکستانی پارلیمان کا وفد بھی افغانستان آئے، دورہ کرے تاکہ ہمارے تعلقات اور بڑھیں دونوں ممالک کے درمیان۔ جی دعوت قبول ہو گئی۔ اب ریسنٹلی افغانستان کے سفیر گئے، اسپیکر اسد کیسر کے ساتھ ملاقات کی اور اسپیکر کو کہا جی آپ کا بہت بھرپور بڑا گرم جوشی سے استقبال ہوگا، آپ آئیں تو صحیح، آپ کے لیے منتظر ہے بھائی۔ افغانستان کی عوام جو ہے بڑی پریشان ہے، منتظر ہے کہ پاکستان کے پارلیمان کا وفد آئے۔ آج جی 9 پارلیمنٹیرینز کا وفد آج روانہ ہوا افغانستان اسپیکر اسد کیسر کی سربراہی میں، اور اس میں نون لیگ کی طرف سے رانا تنویر کو شامل کیا گیا، ان کو لے کے گئے۔ پیپلز پارٹی کی طرف سے غلام مصطفیٰ شاہ ایم این اے ہیں، ان کو لے کے گئے۔ پی ٹی آئی کی طرف سے شاندانہ گلزار بھی تھیں، مختلف لوگ تھے، ساجد خان تھے اور ساجد خان الگ ہیں، صادق خان بھی تھے جو وزیر اعظم کے افغانستان سے متعلق جو نمائندہ خصوصی ہیں، وہ بھی شامل تھے اس وفد میں۔ 9 رکنی وفد تھا۔ آج وہ جہاز میں چڑھ کے روانہ ہوئے اور وہ وہاں پر فضا میں پہنچے ہیں، افغانستان کی فضاؤں میں۔ وہاں پہ کابل ایئرپورٹ کے قریب جب لینڈنگ کے لیے وہ پہنچے تو ان کو لینڈنگ سے روک دیا گیا،
اور کہا گیا جی آپ لینڈ نہیں کر سکتے، آپ واپس چلے جائیں۔ یہ کمال ہوا ہے، یعنی دعوت دے کے گئے ہیں جو لوگ، انہوں نے بلا کے دروازے سے چوکٹ سے واپس کر دیا۔ تو اس سے زیادہ بڑی انسلٹ کیا ہو سکتی ہے، بڑی رسوائی کیا ہو سکتی ہے پاکستانی قوم کی؟ تو ان کے پاس اتنی اہلیت نہیں ہے کہ بھائی آپ کس طرح کر رہے ہیں، کس طرح معاملات چلا رہے ہیں پاکستان کے پڑوسیوں کے ساتھ۔ افغانستان جیسا ملک یار، یہ کوئی مطلب ہمیں سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی کہ افغانستان جیسا ملک کبھی دھمکیاں دے رہا ہوتا ہے اور کبھی ان کو بلا کے دروازے سے واپس کر دیتا ہے، لینڈ نہیں کرنے دیتا۔ جی آپ لینڈ نہیں کر سکتے، آپ کے لیے یہاں پہ کوئی جگہ نہیں ہے، واپس چلے جاؤ۔ ہوا کیا؟ کہانی نہیں بتائی جا رہی، لیکن کہا جا رہا ہے کہ اب اسپیکر تو واپس آ گئے۔ اسپیکر شرم پرچانے کے لیے شاید یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سیکیورٹی کی بنیادوں پر یہ دورہ ہم نے ملتوی کیا ہے جی، اور جلد جیسے ہی سیکیورٹی حالات کلیئر ہوں گے تو جلد پھر افغانستان کا ہم دورہ کریں گے۔ پھر خبریں مسلسل دھڑا دھڑ پریس ریلیز جاری ہو رہے ہیں جی۔ افغانستان کی پارلیمنٹ کے اسپیکر نے بھی جی اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کو فون کیا ہے، افغانستان کے سینٹ کے چیئرمین نے بھی اسپیکر اسد کیسر کو فون کیا ہے، فلاں نے بھی فون کیا ہے، فلاں نے بھی فون کیا ہے جی، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے تعلقات پہلے سے مضبوط ہیں اور جلد انشاءاللہ دورہ ہوگا آپ کا۔ یہ دورہ تو آپ کا ملتوی، یہ دورہ تو آپ کو کرنے نہیں دیا گیا، آپ کو 3 دن کے لیے آپ کا دورہ تھا اور آپ کو لینڈ ہی نہیں کرنے دیا گیا۔ اب کب کس طرح دورہ ہوگا یہ سمجھ میں نہیں آ رہی، اور اس کو کوشش کی جا رہی ہے کہ بھئی اس کو اس طرح خبریں چلوائی جائیں کہ بھئی ہم نے دورہ ملتوی کیا ہے سیکیورٹی کی بنیادوں پر، اگلی دفعہ پھر ضرور جائیں گے۔ اچھا، اس کے بعد میں آتا ہوں عالمی سطح پر جو سفارتی محاذ پر، خارجہ محاذ پر ان کی ناکامیوں کی طرف۔ کشمیر کا مسئلہ، بھارت نے کشمیر کا اسٹیٹس تبدیل کر دیا، یہ چوں چاں بھی نہیں کر سکے۔ اپوزیشن چیختی رہی، احتجاج کرتی رہی، وزیر اعظم نے اعلان کیا جی ہم جی پارلیمنٹ کے سامنے اکٹھے ہوں گے ہر جمعے کو جی، اظہار یکجہتی کریں گے کشمیریوں کے ساتھ۔ ایک جمعہ تو اکٹھے ہوئے اور اس کے بعد وہ بھی بھول گئے۔ اپوزیشن تنقید کرتی رہی لیکن ان کے کان پر جوں تک نہیں رینگی، انہوں نے آواز بھی یہ نہیں اٹھا سکے عالمی دباؤ کی وجہ سے شاید، اور یقیناً عیسائی ہوگا، اور عالمی برادری نے ان کا ساتھ نہیں دیا، کسی ملک نے ان کا ساتھ نہیں دیا۔ تو یہ کیا کامیابی ہے؟ وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ جی گرین پاسپورٹ کا جو عزت ہے اور جو وقار ہے جو وہ دنیا میں ہم بلند کریں گے جی، یہ بڑا بلند کر دیا آپ نے، کمال کیا کہ کوئی بندہ آپ کے ساتھ، کوئی ملک آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہے، پڑوسی آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں۔ سی پیک آپ نے بند کر کے رکھ دیا ہوا ہے، سی پیک کا جو حشر کیا ہے۔ چائنا ہم سے ناراض بیٹھا ہوا ہے، ایران ہم سے ناراض بیٹھا ہوا ہے۔ افغانستان جیسا ملک آپ کو کبھی دھمکیاں دے رہا ہوتا ہے، کبھی دعوت دے کے دروازے سے واپس کر دیتا ہے کہ جی لینڈ نہیں کر سکتے آپ، اور بھارت کے ساتھ تو اب ظاہر ہے وہ روایتی دشمن ہے ہمارا۔ ابھی انٹرنیشنل کانفرنس ہوئی ریسنٹلی جو امریکہ میں ماحولیاتی کانفرنس جو ہے، اس میں ہمارے پڑوسی ممالک کو بلایا گیا، کینیا جیسے ملک کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ان کو بلا لیا گیا، لیکن پاکستان کو نہیں بلایا گیا جی۔ تو آپ ٹویٹ کرتے رہ گئے کہ جی بڑا مجھے حیرانگی ہے کہ ہمارا تو بہت وسیع تجربہ تھا، ہم نے تو 1 ارب درخت، جن کو آپ 5 ارب بھی کہہ دیتے ہیں، 4 سے ضرب لگا دیتے ہیں 1 ارب کو بھی، اور سپریم کورٹ نے بھی اس حیرانگی کا اظہار کیا کہ بھئی چیف جسٹس آف پاکستان نے کہ بھئی یہ کہاں ہے 1 ارب درخت، ہمیں تو نظر نہیں آئے۔ تو آپ کبھی 1 ارب درخت کہہ رہے ہیں، کبھی 5 ارب درخت کہہ رہے ہیں، تو آپ کا وسیع تجربہ ہے، لیکن آپ کو انٹرنیشنل کانفرنس میں، ماحولیاتی کانفرنس میں بلانے کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی، کیونکہ آپ کے عالمی سطح پر بہت اچھے تعلقات ہیں۔ حیرانگی کس چیز کی ہو رہی ہے وزیر اعظم صاحب کو؟ کہ میں حیران ہوں کہ ہمارا اتنا بڑا تجربہ انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا۔ ان کو پتہ ہے بھائی انڈے کٹے اور مرغیوں سے معیشت آپ بہتر کرنے والے ہیں، تو وہ آپ کو اب کیوں بلائیں گے پھر؟ اور معیشت بہتر ہو گئی انڈے کٹے مرغیاں پالنے سے۔ ابھی ریسنٹلی یہ بھی خبریں چلیں جی، وزیر داخلہ آپ کے جو ہیں
ان کو برطانیہ نے ویزا دینے سے انکار کر دیا۔ آپ کا پی آئی اے کی جو فلائٹس تھیں پورے یورپ میں بند ہیں، آپ نے خود ان کو بدنام کیا جی، جعلی ان کے جو لائسنس ہیں، ہمارے وزیر جو ہوا بازی ہیں انہوں نے خود کہا جی یہ جعلی ان کے لائسنس ہیں، ہمارے جو پائلٹس ہیں، تو دنیا کون آپ کو آنے دے گا؟ آپ کی جو فٹ بال جو ایسوسیشن ہے، جو فٹ بال کی جو عالمی انٹرنیشنل جو فیڈریشن ہے، اس نے آپ کی ممبرشپ ختم کر دی ہوئی ہے۔ تو آپ کر کیا رہے ہیں؟ خارجہ محاذ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی بہت بڑی کامیاب پالیسیاں ہیں ہماری، ہم تو جی گرین پاسپورٹ کی عزت وقار جو ہے بلند کریں گے اور دنیا میں پاکستان کی عزت بڑھائیں گے۔ یہ عزت بڑھا رہے ہیں آپ پاکستان کی کہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ چائنا، ایران، افغانستان، بھارت، امریکہ بھی آپ کو نہیں بلا رہا کانفرنسوں میں، آپ کو ویزا کو برطانیہ نہیں دے رہا، آپ کو عالمی ادارے آپ کو تنہا کرتے جا رہے ہیں، آپ یہاں پہ لیکچر دے رہے ہوتے ہیں قوم کو، معیشت آپ سے چل نہیں رہی، احتساب کے نام پہ آپ سے اپوزیشن کو آپ جیلوں میں ڈالنا چاہ رہے ہوتے ہیں، جیلوں میں ڈال رہے ہوتے ہیں، اور احتساب بھی نہیں ہو رہا ہوتا، حکومت بھی نہیں چل رہی ہوتی، گھر بھی کوئی نہیں بنایا آپ نے نوکری بھی کوئی نہیں دی، آپ نے پتہ نہیں اس ملک کے ساتھ کیا کیا ہے۔ تو عالمی سطح پہ یہ حال ہے، پاکستان کو رسوا کرے جا رہے ہیں، لیکن نہ حکومت چل رہی ہے، نہ ان کا نظام چل رہا ہے، نہ ان کے پاس ٹیم ہے، نہ کوئی ان کے پاس ول ہے، صرف باتیں ہیں۔ جو باتیں ہیں وہ بس وہی چلتی ہیں، باقی کوئی چیز نہیں چل رہی۔ جس طرح آج رسوا کیا گیا ہے، تو اصل حقائق یہی ہیں کہ ملتوی نہیں ہوا دورہ، بلکہ انہوں نے ان کو واپس کر دیا ہے کہ بھائی آپ لینڈ نہیں کر سکتے، اور دعوت دی گئی تھی، دعوت دے کر دروازے سے واپس کر دیا گیا ہے۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔